رجب المرجب کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے اپنے حبیب لبیب آمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی صورت میں اپنے دیدار کا وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جو آپ سے پہلے انبیاء و مرسلین میں سے یا عام افراد میں سے اور آپ کے بعد بھی کسی اور کو یہ رتبہ رب نے عطا نہیں فرمایا ہے کہ اپنے حبیب کو رب ذوالجلال نے عرش پہ بلایا، اور بلا کر عرش پہ خالق ذوالجلال نے اپنے آمنے سامنے بٹھایا ہے، اور بٹھا کے اپنا دیدار کروایا، جہاں صرف یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ یہ دو ذات تھی، ان کے علاوہ کوئی ذات رب نے وہاں رکھی نہیں، ہر کسی کو رب نے نیچے کیا ہے، اور اپنے حبیب کو سب سے اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اور معراج کی رات جو رب کا دیدار ہوا، یہ دیدار ربی ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ کرے مالک کا کرم ہو، فضل ہو، اور اس کا دیدار مل جائے۔ چلو عالم بیداری میں نہ صحیح تو عالم رویا میں صحیح، نیند اور خواب کی حالت میں صحیح، لیکن رب کا دیدار تو ملے۔ اللہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت نصیب ہو، بندہ اپنے خدا کے روبرو بیٹھا ہو، اپنے مالک کے روبرو انسان بیٹھا ہو، اور رب کا دیدار نصیب ہو جائے تو یہ بندگی، عبادت اور ابدیت، انسانیت کا سب سے اونچا مقام ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ لیکن اس دنیا میں ظاہری آنکھوں کے ساتھ عالم بیداری کے اندر سر کی آنکھوں سے فقط خدا کو دیکھا ہے تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکا۔ آپ کے سوا اللہ نے عالم بیداری کے اندر اپنا دیدار کسی کو عطا نہیں کیا ہے۔ اگر عالم بیداری کے اندر روبرو بٹھا کے، سامنے بٹھا کے ساری کائنات کو نیچے چھوڑ کر دیدار کروایا ہے تو فقط آمنہ کے لال کو کروایا ہے۔ سرکار کو اللہ رب العزت نے دیدار کروایا، تو اسی سیر اور دیدار کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں سیر کروائی۔ ایک بالکل تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ رب العزت نے معراج کروائی، مکہ سے قدس تک، اور قدس سے پھر آسمان دنیا تک، پھر آسمان دنیا سے سدرہ تک، اور پھر سدرہ سے عرش تک، اور پھر عرش لامکاں تک، جہاں اس کی ذات اپنی قدرتوں کے مطابق متمکن، اپنی ذات کے اور شان کے مطابق متمکن ہے، وہاں رب کائنات نے اپنے حبیب کو بلایا ہے۔